نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سامعین گرامی قدر، زکوٰۃ سے متعلق چند مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ زکوٰۃ کس مال میں فرض ہے؟ مال بقدر نصاب ہو، ملکیت تام ہو، یعنی اس مال پر پورا قبضہ ہو، نصاب ضرورت اصلی سے زائد ہو، یعنی استعمال کے ساز و سامان پر زکوٰۃ نہیں، نصاب قرض سے خالی ہو، یعنی قرض کی رقم منہا کر کے نصاب مکمل ہو تو اس پر زکوٰۃ۔ مال نامی ہو، یعنی ایسا مال جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو۔ مال نامی سونا چاندی، یہ مال نامی کہلائے گا۔ عملی طور پر مال نامی یعنی وہ مال تجارت میں ہو یا تجارت کی نیت سے خریدا گیا ہو، تو ان اموال پر زکوٰۃ فرض ہے دیگر شرائط کے ساتھ، یعنی حولان حول سال کا گزرنا بھی، دیگر جو زکوٰۃ کی شرائط پہلے بیان کی جا چکی ہیں۔ کس طرح کے اموال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ رہنے کا گھر، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ استعمال کے کپڑے، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر کا ساز و سامان، فریج، کولر، واشنگ مشین وغیرہ، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ سواری جو ذاتی استعمال میں ہو، گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ، اپنی حفاظت کے لیے رکھے گئے ہتھیار، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر میں رکھا ہوا کھانے پینے کا ذخیرہ، کھانے پینے کی اشیاء، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اپنے مطالعے کی کتابیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں؟ باپ، دادا، پردادا، نانا، پرنانا، اسی طرح دادی، نانی، والدین اور ان کے والدین کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح لڑکے، لڑکیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ الغرض اصول اور فروع، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی والدین اور اس طبقے کے لوگ اور اولاد اور اس طبقے کے لوگ، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ غلام، باندی، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ صاحب نصاب، مالدار، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ سادات، بنو ہاشم، آل علی، آل عباس، سید افراد، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مدارس میں زکوٰۃ دینے میں دوہرا اجر ملے گا، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور دوسرا اشاعت علم میں معاونت کا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کا مصداق بھی ہوگا کہ علم کی اشاعت میں ہم حصے دار بن رہے ہیں۔
رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کیسے؟ کہ ہر فرض عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو رمضان میں زکوٰۃ دینے کا ثواب بھی 70 گنا بڑھنے کی امید ہے۔ ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، یہ حدیث شریف ہے، جس نے رمضان المبارک میں فرض ادا کیا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے۔ تو رمضان المبارک میں فرائض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے اور نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ ہاشمی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، سادات کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اصول و فروع کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مقروض کو قرض معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، مقروض کو اگر اس نے پیسے واپس کر دیے اور آپ نے پھر الگ سے زکوٰۃ میں دے دیے تو یہ الگ بات ہے، اس میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس میں اجر و ثواب ڈبل ہو جائے گا، دگنا ثواب ملے گا، ایک زکوٰۃ کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی اور قرابت کا ثواب۔ تو زکوٰۃ چونکہ اہم ترین دینی فریضہ ہے اس لیے اس پر بات کی گئی، مزید بھی دینی فریضہ ہے، علماء کرام سے رابطے میں رہیں اور ان سے اپنے فریضے کے مسائل پوچھ کر اس فریضے پر عمل کریں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کر بھی دی ہے اور وہ ادا نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ تعالی۔